بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی انسان کی سب سے بنیادی جو بدبختی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے نفس یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ خواہشات کے کنٹرول میں آ جائے. اور انسان کی سب سے بنیادی خوشبختی یہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کر لے. انسان جو کامیاب ہے، اسی جہاد اسی کا نام، کوشش اسی سے کرنا ہے. باقی جو جہاد ہیں وہ کبھی ہوتے ہیں، یہ جہاد وہ ہے کہ جو مثلا 24 گھنٹے میں جیسے ہی خواہش سامنے آئی، ہاں جب انسان پریکٹس کرتا ہے اور خواہشات سے لڑتا رہتا ہے تو ایک موقع وہ آتا ہے کہ پھر خواہشات پیدا ہونا بند ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی کامیابی ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جو آہستہ آہستہ غالب آنا شروع ہو گیا اپنے نفس پہ. وہ بھی غالب آنا ہے کہ جہاں پہ مثلا نفس نے خواہش کی اور اس نے اس کو انکار کر دیا، نہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ بھی غالب آنا ہے. لیکن جہاں پہ نفس خواہش کرنا یا خواہشات اپنے آپ کو آگے لانا بند کر دے، یہ انسان کی کامیابی کا راستہ ہے. لہٰذا انسان کی خواہشات کو اس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. اور اسی کام کے لیے اللہ نے عقل دی ہے. عقل سے سوچے کہ یہ چیز کس حد تک ورتھ ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سارے مراحل سے. امام فرماتے ہیں، یہ اسی سلسلے میں امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں من ملکا نفسہ، جس شخص نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا. پھر آگے امام 4 موارد کو بیان کرتے ہیں، یعنی ان 4 موقعوں پہ جس نے بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا. وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ اذا رغب و اذا رہب و اذا اشتہا و اذا غضب. جب رغبت پیدا ہو کسی چیز کی طرف، جب خوف پیدا ہو، جب خواہشات پیدا ہوں، اور جب غصہ آئے. یہ 4 جگہیں وہ ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، رغبت ہو کسی چیز کی طرف، کہ مثلا یہ ہم کو رغبت کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کرنے کا دل چاہے، اس کی طرف انسان متوجہ ہو، اچھی لگ رہی ہے فلاں، ہمیں پسند ہے، ہمارا دل چاہتا ہے. جی 4 کا تعلق نفس سے، ہمارا دل چاہ رہا ہے. اس طرح کی جو تعبیریں ہوتی ہیں، کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہو، خوف ہو کسی سے، خوف کے موقع پہ انسان کا نفس جو ہے اس کے ڈگمگانے کے بہت سے امکانات ہوتے ہیں. یہ خوف نہ ہو کہیں مثلا ہمارا یہ چلا جائے گا، ہمارا وہ چلا جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان، لہذا چھوڑو، اس کو چھوڑ دیتے. تو یہ خوف ہوتا ہے. اس سے پہلے یہاں بات ہو چکی توحید کو لے کے اور توحید عملی کو لے کے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کا تعلق صرف اس ذات پروردگار سے. اگر انسان صرف اللہ سے ڈرے گا تو ادھر ادھر کے خوف نہیں پیدا ہوں گے، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو یہ سارے خوف پیدا ہوں گے اور انسان بربادی اور غلط راستے کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ شیطان کبھی لالچ سے بہکاتا ہے، کبھی خوف سے بہکاتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں. خوف شیطان کا ہتھیار، لالچ شیطان کا ہتھیار. تھوڑا سا یہ کر لیں گے 19-20، اتنا بڑا فائدہ. تھوڑا سا 19-20 کر لیں گے، اتنے بڑے خطرے سے بچ جائیں گے. یعنی یہاں انسان کے یقیناً عقل میں بھی نہیں، ذہن میں بھی نہیں ایسا آتا ہوگا، لیکن عملاً یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی پناہ میں چلے جائیں نعوذ باللہ تو بچ جائیں گے. یہ عمل یہی ہے. یقیناً انسان ایسا اس ارادے سے نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی جسارت انسان کے اندر نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو عجیب بدبختی ہے پھر. لیکن یہ عمل ہے اسی بنیاد پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں. اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ جو سب سے پاورفل ہے اس نے کہا کہ تم کر لو، ہم دیکھ لیں گے. اس جملے پہ تو ہم کو بھروسہ ہوتا ہے نا. فلاں صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کر لو، ہم دیکھ لیں گے. اب اگر فلاں صاحب کی طاقت پہ بھروسہ ہے تو انسان آگے بڑھ جاتا ہے. وہ جس کو ہم صبح شام کہتے ہیں اللہ اکبر، اس نے کہا کہ کر لو، یہ ہم حکم دے رہے ہیں. اس نے حکم دیا، حکم دیا ہے اس نے.
واجب کیا ہے ہم پہ. تو بہرحال آئیے اس حدیث کو کمپلیٹ کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ من ملک نفسہ، جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا ان 4 مواقع پہ، اذا رغبا، اذا رہبا، و اذا اشتہا، و اذا غضبا، جب رغبت ہو، جب خوف ہو، جب خواہش ہو، جب غصہ ہو. ایسی صورت میں اس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا. حرم اللہ جسدہ علی النار، تو اللہ اس کے جسم کو آگ پہ حرام قرار دیتا ہے. جہنم سے بچنے کا طریقہ، بہت سارے طریقے بتائے جاتے ہیں، جنت میں جانے کے طریقے، جہنم سے بچنے کے طریقے. آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھیں. ہمارے آپ کے جیسے لوگ تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ مثلا یہ جنت کا راستہ، اور یہ مثلا جائیے ہم نے آپ کو جنت دے دی. ہم تھوڑی دے سکتے ہیں. ہاں، ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم یہ بتا دیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے جنت ملے گی، اہل بیت بتا رہے ہیں کہ اس راستے سے جنت ملے گی. ہم ان کی بات کو پہنچا سکتے ہیں. ہماری ملکیت تھوڑی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم دے دیں گے. قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ بتایا کہ ایسا کرو تو جنت ملے گی. ابھی اس سے پہلے بھی جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ابھی ذکر کیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَاهُ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ امام نے بتایا. تو یہاں پہ درواقع اگر انسان اپنے خواہشات سے جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، تو یہی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، اور یہی درواقع جنت میں جانے کا راستہ ہے. اگرچہ مومنین کا مقام اس سے بلند ہے. مومنین کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کو راضی کرے. اور اس کے لیے بھی راستہ یہی ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اپنے اس کوالٹی کو آگے بڑھائیں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے جائیں. ہماری نارمل جو زندگی گزرتی ہے، عام جو ہماری لائف ہے، اس زندگی میں کیا عموماً ہوتا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہیں وہ عام طور سے ہمیں پسند نہیں آتی. اس کے پیچھے بہت سارے ریزن، کہیں پہ خود پسندی ہوتی ہے، کہیں پہ بے بصیرتی ہوتی ہے، کہیں پہ خواہشات ہوتی ہیں، کہیں پہ لالچ، کہیں دنیا داری، مادیات کا غالب آنا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اللہ نے کہا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتی ہیں، وہ ہم اپنانے سے بچتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ چیزیں کہ جو ہماری خواہشات جس کا تقاضا کرتی ہیں، وہ ہمیں پسند آتی ہیں، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. اگرچہ یہ ساری باتیں اسلام میں، دین میں، قرآن میں، روایات میں واضح ہیں، اور معلوم بھی ہے لوگوں کو. مثال کے طور پہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے نفس کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری ذات کے لیے نقصان دہ ہے. غیبت کرنا نقصان دہ ہے. سامنے کی چیزیں جو روزمرہ کے گناہوں میں، ظلم پہ خاموش رہنا، مظلوم کی حمایت نہ کرنا، ہم کو معلوم ہے. لیکن عملی اعتبار سے جب ہم آتے ہیں تو اس کو انجام نہیں دیتے، اس پہ عمل نہیں کرتے. انسان اگر اپنی ذات کا وفادار ہوگا، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا وفادار ہوگا، تو نظام الہی پہ عمل کرے گا. اور اگر خواہشات کا وفادار ہوگا تو جو خواہشات کہیں گے اس پہ عمل کرے گا. لہٰذا اگر اس طرح کی لائف اسٹائل ہے اور اس طرح کی زندگی ہے، تو یہ زندگی ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے زیادہ وفادار ہیں بنسبت اپنی ذات کے. ذات کے ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ مثلا کھانے کو لے کے بھی اس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں. ہر انسان اپنے جسم کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو جسم میں نقصان دہ ہو، اس کی صحت صحیح رہے، صحت اچھی رہے. بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ڈاکٹر کہتا ہے، منع کرتا ہے، یا مثلا معلوم ہے ایک عمومی اعلان ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ. لیکن بعض اوقات انسان خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس سے پرہیز نہیں کرتا. تو یہ اپنے جسم کا وفادار کم ہے، خواہشات کا وفادار زیادہ. جسم کے معاملات تو پھر بھی جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، قابل حل ہیں بہت سارے.
نفس کے بھی قابل حل ہیں لیکن سمجھ میں دیر میں آتے ہیں. بعض اوقات عجب، خود پسندی، تکبر، یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے نہیں دیتی، پردہ ڈال دیتی، ہم کو غافل بنا دیتی. یہی وہ جگہ ہے کہ جب ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کے وفادار بنیں یا اپنی ذات کے. خواہشات کے وفادار بننے کے لیے کسی جہاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذات کے وفادار بننے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑے گا، تب انسان کہیں جا کے کمال کی طرف پہنچے گا اور اس راستے کو اپنائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصولة الحیدریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمة فاطمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشجاعة الحسینیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآثار الباقیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمآثر الجعفریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعلوم الکاظمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء رضویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقاوة النقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والہیبة العسکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغیبة الہیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجل ولعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین إلى قیام یوم الدین. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت موجودہ ایام یا ایام عزا. ایام عزا میں اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ جو مجلسیں ہم سن رہے ہیں ان سے ہم کو کیا حاصل ہوا. ہمارے پاس ان کے پوائنٹس، نوٹس، ہمارے ذہن میں پوائنٹس کتنے ہیں، ان سے ہماری عملی زندگی پہ کیا اثر پڑا، ہماری فکر پہ کیا اثر پڑا، ہمارے ایمان پہ، ہمارے عقیدے پہ کیا اثر پڑا. یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے دین لوگوں تک پہنچتا ہے اور دین محفوظ ہے. اگر ہمارے وجود میں عزاداری کو لے کے، عزاداری کے ذریعے سے دین محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ عزاداری کا فائدہ ہمارے نفس تک نہیں پہنچا. لہذا اپنے نفس کو اس لائق بنائے کہ ہم عزاداری سے فائدہ اٹھا سکیں. لہذا سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اب تک کی جو ہم لوگوں نے مجلسیں سنی ہیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر غور کریں، سوچیں تھوڑی دیر
اور بہتر یہ ہے کہ پین و پیپر لے کے نوٹس بنائیں، اس میں سے ہمارے ذہن میں کیا ہے، کتنا بچا ہمارے ذہن میں، کس حد تک بچا ہے۔ مثلا اگر کسی نے 16-17 دن میں 17 گھنٹے پر ڈے اگر ایک مجلس سنی، یا 15 گھنٹے یا 10 ہی گھنٹے، اس 10 گھنٹے میں سے بھی ہمارے پاس کتنا بچا ہے، کتنا ہے ہماری وجود۔ کیونکہ اگر ہمارے نفس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس لائق بنانا پڑے گا کہ فائدہ ہو۔ مجالس، جلوس یا جو بھی ایام عظام ہم عزاداری سے متعلق انجام دیتے ہیں، اس کا ہدف ہی یہی ہے، یہ راستہ ہے در واقع سرکار سید الشہداء کے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ تو ہم دیکھیں کہ ان مجالس کے ذریعے سے کس حد تک ہم سرکار سید الشہداء کے مقصد تک پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم سرکار سید الشہداء کے مقصد تک پہنچ رہے ہیں تو کربلا تک پہنچیں گے، اور اگر سرکار سید الشہداء کے مقصد تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا ہمارا مقصد ہے کیا عزاداری کو لے کے۔ آیا وہی مقصد ہے جو سرکار سید الشہداء کا ہے یا الگ ہے؟ اگر وہی ہے تو پہنچنا چاہیے مقصد تک، اور اگر الگ ہے تو پھر یہ تو عجیب بات ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے راستے کو سرکار سید الشہداء کے راستے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہاں تو قربانی مقصد تھی۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ واہ واہی ہو جائے، ہماری مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ کہیں ایسا تھا، لوگ، تو یہ تو سرکار سید الشہداء کا مقصد نہیں تھا کہ ہم قربانی دیں تو لوگ کہیں کہ کیا کہنا، بڑا اچھا کام کر دیا، نعوذ باللہ، ایسا تو مقصد نہیں تھا نا۔ تو ہمارا مقصد ان کے مقصد سے الگ ہو گیا، یعنی راستہ الگ ہے۔ یہ دعوت فکر ہے، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شکل سب وہی ہے، سامنے دکھ وہی رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں راستہ الگ ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں خدا نخواستہ ذہن میں ہے تو یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مشہور ہیں، بہرحال بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے سننے میں آتی کہ مثلا فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، ایسا مل جائے، ویسا مل جائے۔ تو اگر یہ سرکار سید الشہداء کے مقصد، سرکار سید الشہداء نے اپنے مقصد کو بیان کیا، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، بنیادی اعتبار سے بیان کیا، امت میں اصلاح، نانا کہ امت میں اصلاح، اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، یا دوسرے اعتبار سے جو دوسری جگہوں پر بیان کیا، کبھی امر بالمعروف کہا، کبھی نہیں انل منکر کہا، کبھی لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کیا، کبھی ایثار کا جذبہ۔ چیک کرنا چاہیے اپنے نفس کو کہ ہمارے اندر کتنا ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، ہمارے اندر کتنا قربانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ عزاداری کے نتیجے میں حتیٰ ہر مجلس سے جب ہم اٹھیں تو یہ دیکھ کے اٹھیں، یہ سوچیں کہ آیا کچھ نتیجہ اس کا ہمارے نفس میں آیا کہ نہیں آیا۔ آدمی دنیا کی فانی چیزوں میں کاروبار کرتا ہے تو روز کے روز حساب کرتا ہے کہ ہم فائدے میں کہ نقصان میں۔ یہ تو اہم مسئلہ ہے، کیونکہ دولت نہیں ہے کہ آج نقصان ہو گیا کل نہیں۔ اگر ایک دن ہمارا ضائع چلا گیا تو ٹھیک ہے کہ بعد میں ہم کر لیں گے اور آگے نکل، لیکن یہ ایک دن پلٹ کے نہیں آئے گا، اس کی بھرپائی صحیح معنوں میں ممکن نہیں۔ حتیٰ 1 گھنٹہ بھی اگر ہمارا چلا گیا تو اس 1 گھنٹے کی بھرپائی ممکن نہیں۔ کربلا والے وہی تھے جنہوں نے اپنے ایک ایک لمحے کی قیمت کو محسوس کیا۔ عزاداری راستہ ہے اس کی طرف، لہذا نتیجے کے طور پہ ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، ہمارا شعور بلند ہونا چاہیے، ہمیں ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں لوگوں کو احساس دلایا ذمہ داری کا، اور جب ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی ان کے لیے۔ نے کسی جگہ پہ مثال عرض کی تھی، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیں، بات آ گئی ہے تو آج ہمارے یہاں جو دین کی حیثیت ہے، عموماً جو بات ہوتی ہے وہ عام طور سے ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے سب سے اہم دین ہے اور باقی چیزیں، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جن کے لیے دین سیکنڈری ہے۔ اب نارمل لائف ہے نا، امام نے اس کا شکوہ بھی کیا، ایسا نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء نے مختلف جگہوں پہ، بہت مشہور جملہ ہے جو امام نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین زبان سے چپکا ہوا ہے۔
اصل ہم دنیا کے غلام ہیں، دنیا کی ولایت میں. غلام کا مطلب کہ ہمارے اوپر جو ولایت ہے وہ دنیا کی، ہم دنیا کو فالو کر رہے ہیں. ساتھ میں جہاں تک دین میچ کر رہا ہے چل رہا ہے، جہاں میچ نہیں کر پایا چھوڑ دیا. ایسے لوگ سرکار سید الشہداء کے ناصر مددگار نہیں بن سکتے ہیں، یعنی آج کے اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار نہیں بن سکتے. اگر اپنے وقت کے امام کا ناصر و مددگار بننا ہے تو ہم کو کربلا والوں سے سیکھنا ہو. آئیے جس مثال کو ہم کہہ رہے تھے، مثلا معذرت، آج کی زبان میں اگر کہا جائے، سب کو معلوم ہے کہ جناب حر جب امام تک آئے تو سپہ سالار تھے، سپہ سالاری چھوڑ کے آئے. نہیں، اس کو آج کی زبان میں جوانوں کو اگر ہم سمجھائیں، یزید کی فوج کے کمانڈر تھے. اور کیا حیثیت تھی کمانڈر میں ان کی؟ اگر آپ دیکھیں تو پسر سعد کے بعد ظاہراً دوسری پوزیشن تھی ان کی. سب سے پہلے 1000 سپاہیوں کی ٹولی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملے اور لے کے آئے، اور یعنی اتنا اعتماد، اتنا سب کچھ تھا. جیسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ بھی جنگ یقینی ہے، ہمارا یزید کی طرف رہنا غلط ہے، فلاں ہے، سب سے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری جاب ہے، یہ جاب ہمارے امام حسین کے بیچ میں دیوار ہے، سب سے پہلے اپنی جاب چھوڑی. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی موٹی جاب نہیں تھی. فوج کے بڑے پیمانے کے کمانڈر تھے. سب سے پہلے اپنی جاب چھوڑی، ہر چیز پہ لات ماری، اور لات مار کے پھر کربلا میں تھے لیکن کربلا تک نہیں پہنچ پائے. لیکن جیسے ہی قربانی دی کربلا پہنچ گئے، امام حسین تک پہنچ گئے. کتنی واضح چیز ہے، کلیئر چیز ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ صرف جو ہے وہ جناب حر کا نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں کہ جنہوں نے، کسی نے جاب چھوڑی. جناب ذوالقرنین کی مثال بہت واضح، بہترین بزنس تھا. بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے تھوڑا فاصلے سے چل رہے تھے، ایک منزل پہ تھوڑا نزدیک اترنا ہوا، چونکہ وہ کنویں کے اعتبار سے منزل پہ لوگ اترتے تھے، حالات تھے اس وقت کے منزل اس حساب سے. امام حسین سے نزدیک ہوئے، امام نے بلایا، نہیں جانا چاہتے تھے. بیوی نے کہا کہ جاؤ. ایسا کیسے بھی، فاطمہ کا لال بلایا نہیں جاؤ گے؟ گئے، ملاقات ہوئی، اور جیسے ہی بات سمجھ میں آئی، اب ان کے ذہن میں یہ نہیں کہ ہمارا اتنا بڑا بزنس چل رہا ہے، کیا ہوگا، کیا مسائل ہیں، کیسے ہوگا، سب چھوڑ دیا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کے نام پہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جاب چھوڑ دیں اور بزنس نہیں. جب تک رکاوٹ نہیں ہے بہترین چیز ہے. لیکن کربلا ہم کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ جس دن یہ ہمارے اور دین کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے، یا آپشن ہو جائے، یا جاب یا دین، تو ایسی صورت میں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ چھوڑ دیں. یہ کربلا کا دین ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے. جو لوگ چھوڑ کے آ گئے وہ قلت دیانون ہے نا اس جملے میں. دیندار آزمائش کے موقع پہ دیندار کم ہوتے ہیں. وہ بہت ہی محدود قسم کے لوگ تھے کہ جو دیندار تھے. جو نہیں چھوڑ کے آئے، ایک بڑا طبقہ تھا کوفیوں کا جو یزید کی فوج میں بھی تھے، جنہوں نے خط بھی لکھے تھے، وہ ان میں سے تھے الناس عبید الدنیا. یہ دو اتنے بڑے فاصلے. کربلا کا واقعہ، عزاداری کا کام یہ ہے کہ ہم کو الناس عبید الدنیا سے نکال کے ان دینداروں میں لا کے شامل کرتے ہیں. لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ اس راستے پہ ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. خوب، اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ ایک آدھ دو چیزیں اور ہیں. دوسرا مسئلہ سننے میں آیا، ہم نے جس دن سنا اس دن بھی وہاں پہ جہاں تھے، ضروری ہے کہ آج بھی ذکر کریں. عاشورے کے جلوس میں بہت عجیب حرکت سننے میں آئی، تعجب ہوا. لوگوں کے درمیان ایسے کیپسول بانٹے گئے کہ جو زہریلے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایسا کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو ایک قتل عام کی جو ہے وہ سازش ہے. جن لوگوں نے بھی حرکت کی، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، ان کے بہرحال وہ ایک عام پبلک جو عوام ہے، بے گناہ ہے،
کتنے اس میں معصوم. ظاہر سی بات ہے کسی کو تو نہیں معلوم کہ کس کے پیٹ میں جائے گا, کہاں جائے گا. نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف دشمنان اسلام, دشمنان انسانیت ہے جو لوگ اس میں. الحمدللہ ایسے لوگ گرفتار ہو گئے, اور ہمیں یقین ہے کہ پولیس مناسب کارروائی کر کے, حتیٰ کہ ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں تو ان کے بھی چہرے سے نقاب کو ہٹائے گی. بہرحال اس طرح کا جو بھی مسئلہ ہے وہ لائق مذمت ہے, جتنی بھی مذمت کی جائے. لیکن یہیں پر ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جب اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ گیا ہے تو ہم کو بھی ہوشیار رہنا پڑے گا. ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز کی جو ہم کو نیاز کے نام پہ دی جائے فوراً کھا لی جائے. کوئی بھی آ کے نیاز کے نام پہ کچھ بھی بانٹ دے, اس کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہمارے جسمانی نقصان کے لیے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کچھ کیپسول ایسے بھی بٹتے ہیں کہ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس کیپسول کا سورس کیا ہے تو جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے. اور اگر دین سے مطابق, ظاہر بات ہے کہ دین کا مطلب ہی نہیں کہ وہ شکل میں کیپسول ہوتے ہیں, یعنی ایسی باتیں, ایسی چیزیں. ایک چھوٹا سا کیپسول جب تک صحیح, اور دوا کے میڈیسن کے بارے میں تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے نا, کہ جب تک صحیح پراپر طریقہ نہ ہو, صحیح ڈاکٹر نہ لکھے ہو, صحیح جگہ سے نہ ہو, یہ تو نہیں کھانی چاہیے دوا لوگوں کو. کسی نے بھی آ کے کوئی دوا دے دی, کھا لی. ہر آدمی ہر جگہ کی دوا اس کو نہیں کھانی چاہیے, اور کھاتا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی کو ہر جگہ سے دین لینا بھی نہیں چاہیے. دیکھنا چاہیے نا کہ آیا یہ دین دینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس معاملے میں بہت سارے زہریلے کیپسول چل رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس کی مذمت ہے, بدترین کام ہے, ہونا چاہیے اس کی مذمت, اور اس کے نتائج کو دیکھنا چاہیے, اس کے پیچھے جو کچھ ہے ذرا بھی اس میں تساہلی یا کچھ نہیں ہو. لیکن یہ چیز ہمارے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے, عبرت دیتی ہے کہ دوسرے بہت سارے وہ چیزیں کہ جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے درمیان رائج ہو رہی ہے, ان کی طرف بھی ہم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے دین کے ساتھ کھلواڑ کر لے اور ہم اس کو محسوس نہ کر سکیں. اگلا موضوع اس ہفتے رہبر معظم کی تدفین ہے. پوری دنیا سے ایک کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اسلام کے نظام, سسٹم, سینٹرلائز لیڈرشپ, پرفیکٹ اور برحق لیڈرشپ اور اس کے مصداق کے طور پہ رہبر معظم سے کس حد تک عشق ہے. جو جا رہے ہیں یقیناً ان میں بھی عشق ہے, جو نہیں کسی وجہ سے جا پا رہے ہیں ان میں بھی عشق ہے. نہ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اندر عشق نہیں ہے. ظاہر حالات ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان نہیں جا پاتا, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے اندر جذبات کا ہونا, جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج کے زمانے میں جبکہ دنیا چاہتی تھی کہ ظلم کا پرچم پھیل جائے اور ظلم سماج میں غالب ہو, ایسی صورت میں اتنے بڑے تعداد میں شرکت کر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم عدل کے خواہاں ہیں, ظلم کے نہیں. یہاں پہ اس تدفین میں شرکت, یہ لوگوں کے جذبات, معاشرے سے متعلق لوگوں کی فکر, انسانیت سے متعلق لوگوں کی کوشش, کاوش, ساری چیزوں کی واضح اور نمایاں دلیل. آخر میں ایک چیز, ایک مسلمانوں میں اہل سنت برادران کے ایک اہم عالم دین سید سلمان ندوی, جن کا انتقال ہو گیا ہے, ایک بہترین عالم دین تھے, نہایت شجاع, حق بیانی کرنے والے, حق گوئی میں کبھی بھی انہوں نے کسی سے کوئی خوف نہیں رکھا, ڈر نہیں رکھا. اور ایک بہت اہم چیز کی جو ان کے وجود سے سامنے آئی وہ یہ کہ مسلمانوں کے اتحاد میں بڑی کوشش کی اور بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کو نزدیک کرنے کی کوشش کی.
یقیناً ان کا انتقال عالم اسلام میں ایک عظیم سانحہ ہے جس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا. ہم آپ سب کی خدمت میں تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ کی خدمت میں اس عظیم سانحے کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.